تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ تحریر سمرین مسکین اٹک۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے لیے جہاں ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا، وہیں تاریخ کے ابراق پلٹنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے علماء نے بھی بھرپور کوشش کی۔ علماء کرام نے نعرہ حق کی صدا بلند کی، جس کی گونج ہر شخص کے دل کے دروازے پر دستک تھی۔ ان کے حوصلوں اور جذبوں کو جلا بخشی۔ علماء کرام نے فتوے دیے، جہاد کیا، خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو نعرہ حق کی صدا دے کر جگایا، جس سے انگریزی حکومت بخلا اٹھی کہ آخر سویا ہوا مسلمان جاگا کیسے۔ مولانا محمود الحسن کو ہندوؤں نے دنیا کی تمام آرائش و زیبائش کا لالچ دے کر فتویٰ اپنے حق میں کرنا چاہا تو مولانا نے ان کو ٹھکرا دیا، بلکہ یہ کہا جو سر خدا کے حضور جھکتا ہے وہ دنیا کے ذلیل کتوں کے آگے نہیں جھک سکتا۔ شاہ عبدالعزیز نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا بیج بویا اور فتویٰ بھی دیا۔ بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنی پرجوش تقریروں سے مسلمانوں میں جذبہ حریت کو ہوا دی۔ مختصر یہ کہ اس تحریک میں علماء حصہ نہ لیتے تو جنگ آزادی کی صبح میں تاخیر ہو جاتی یا پھر جنگ آزادی کی تاریخ مکمل نہ رہتی۔ محمد علی جناح سیاست کو مذہب سے الگ رکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت تھانوی اور ان کے وفد مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر علی تھانوی اور مولانا شفیع نے ملاقاتیں کی اور ان سے منوایا کہ سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ ان سب علماء نے ملک بھر میں دورے کیے۔ ان کی انتھک محنتوں کا ثمر ہے کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا۔ مغربی پاکستان کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مغربی پاکستان ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کی کشائی کی۔ یہ وفد جب قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو مبارکباد پیش کرنے آئے تو قائد نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ مبارکباد کے اصل مستحق آپ سب ہیں جن کی انتھک محنت سے پاکستان وجود میں آیا۔ آپ سب کے بنا پاکستان کا وجود ممکن نہ تھا۔ ان عاملین قرآن و سنت نے ایسے بہادر اور ثابت قدمی سے میدان میں اتر کے دکھایا اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان کی ثابت قدمی، جواں مردی، جانثاری اور جذبے نے وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ثابت ہوگی۔